الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ السلام علیکم ناظرین، حاضرین، مسلمین، حضرات و خواتین۔ آج یکم مئی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ 9 سال پہلے یکم مئی رات 11 بجے توحید و سنت کا سورج اور سیج اور آفتاب و مہتاب بھی غروب ہوا تھا۔ امام العلام السمسام القمقام الفہام العلام احمد سعید خان نور اللہ مرقدہ ہمارے قائد کو دار الفنا سے دار البقا پہنچے 9 سال ہو رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کی یاد نہ آتی ہو۔ توحید و سنت کے زمزمے جو ہم نے ان سے سنے وہ ہر وقت ان کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن کا ایسا مفسر، ماہر، مبلغ، دائی اللہ، دائی توحید و سنت کم از کم پچھلی یا اس صدی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے حضور پہنچتے پہنچتے بھی آخری وقت تک اللہ کی توحید کے راگ الاپتا گیا، دنیا کے منہ پہ تھپڑ مارتا گیا۔ مشرکین، منافقین اور ملحدین تڑپتے رہے کہ کاش کہ یہ بندہ جیل سے باہر نہ آتا، یہ جیل میں فوت ہو جاتا تاکہ ہم جشن مناتے۔ البتہ ان کی وفات پہ مشرکین نے جشن تو منائے۔ ہمارے ہاں خان گڑھ میں احمد یار نامی حرامی نے دیگیں پکوائیں، مٹھائیاں بڑھوائیں۔ اتنا تو اس نے ان کو تون کے رکھا ہوا تھا۔ ہر علاقے میں ان کے جو مخالف تھے بالکل قبر چٹ ذلیل مشرک وہ بڑے خوش ہوئے اور موحدین کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئے۔ سارا دن کبیر والا کی مسجد میں یہ عاجز بھی ہائے آئے دیتا اشکبار، آنکھیں اشکبار تھی، جگر چھلنی تھا، سارا دن روتے رہے۔ مختلف واعظین کرام آ کے ان کی مدح بیان کرتے رہے، لیکن کہاں دل کو قرار آتا۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا سا انداز بیاں پیدا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا سا انداز بیاں پیدا، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ بڑی بڑی خطابتوں کے دعوے دار آئے لیکن خان کی پرچھائیں کا مقابلہ بھی نہ کرتا ہے۔ آج بھی سینکڑوں خطیب ان کی نکالی کر کے اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ مخالف موافق سارے ان کی خطابت کے شہدائی اور معترف تھے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيِّبًا فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيِّبًا وَمَا كُنْتَ عَلَى الْقَلْبِ الْحَزِينَ بِغَائِبٍ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات مقدسہ پر یہ شعر کہا تھا کہ ابا ٹھیک ہے تو ہماری نگاہوں سے تو جل ہو چکا ہے مگر ہمارے دلوں سے تو غائب نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ امام نے ساری زندگی قرآن کو سینے سے لگا کے توحید و سنت بیان کی۔ اپنے اور بیگانے، اپنے بھی خفا ہیں مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، وہ زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ صرف نہ خوش والی بات نہیں تھی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، زہر دیے گئے، مختلف گھاٹیوں میں فائرنگ کی گئی، بہت سے دشمنوں نے لیکن ہوا کیا؟ ہمارے ہاں بھی بہت سے چلنے والے کتے کی موت تو مر گئے لیکن علامہ صاحب کے بال بھی کرنے کی جرأت اللہ نے کسی کو نہ دی۔ یکم مئی کی رات کو جب
11 بجے ہمیں اطلاع ملے تو یقین کریں کہ میں نے قرآن مقدس روتا رہا پھر میں نے قرآن مقدس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور قرآن مقدس سے تعزیت کی کہ تیرا چاہنے والا، تیرا بیان کرنے والا، دنیا کو تیری غیرت دکھانے والا، دنیا کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سمجھانے والا، دنیا کو قرآن مقدس کے ذریعے واعظ، نصیحت، تبلیغ، ذکر بالقرآن من یخاف وعید کے ترانے دنیا کو سنانے والا وہ چلا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مستحق کی قرآن تھا تعزیت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، ہمارے آباء و اجداد بھی بالکل باقیوں کی طرح کراڑ تھے، پھر نغمہ توحید علامہ صاحب کی زبانی سن کر توحید و سنت کے دیوانے بن گئے۔ میرے والد مکرم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ احمد شہید خان تو نے ہمیں مسلمان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا حسین علی کے شاگرد رشید غلام اللہ خان کے آگے زانو تلمذ طے کر کے قرآن و سنت کو اپنے دل و دماغ میں جذب کیا۔ شیخ الحدیث قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے حدیث و سنت کا سبق لیا اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری مدد رحمہ اللہ الباری سے تزکیہ کی تعلیم حاصل کی اور پورے ملک میں توحید کا نغمہ ایسے سنایا کہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے اور مشرکین کے دھوئیں نکل گئے۔ یقین کریں آج بھی چتروڑی کا نام سن کے مشرک دب جاتا ہے اور امام علام کا نام سن کے مومن شگفتہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس مرد کلندر کو ہزاروں عقیدت مندوں کی موجودگی میں قبر میں اتارا گیا۔ وہی شعر یاد آ گیا جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے پڑھتے تھے، حضرت حسان کا، فَقَدْنَاكَ فُقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا فَقَدْنَاكَ فُقْدَ الْأَرْضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُزْغِبْتَ أَنَّ الْوَحْيِ وَالْكُتُبُ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف توحید بیان کرتا تھا، اس نے جو سنت بیان کی، جو نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی، جو صفات نبی بیان کیے، جو انہوں نے لمبے لمبے خطبے پڑھ کے ثناء محمد بیان کی، اس پہ بھی آج تک مشرکین و ملحدین بڑے دانت نکالتے ہیں اور کہتے ہیں عربی غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے اگر وہی خطبہ مشہور کر دیا جائے تو واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، حالانکہ خطبہ وہ علامہ صاحب کا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے عربی خطبے میں اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کے ایسے زمزمے، ایسے گیت گائے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک وہ آوازیں مختلف ذرائع سے آنے والے موحدین کے دلوں کو تڑپاتی اور گرماتی رہیں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔